السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ حکمت کی بات چینل پہ آپ کو ویلکم ہے۔ ناظرین، آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ تخم بلنگو ہے۔ ناظرین، اس کو فارسی زبان میں بلنگو بولتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو بلنگو بولتے ہیں۔ سندھی زبان میں اس کو تخم بالا بولتے ہیں اور پنجابی زبان میں اس کو تخم لنکا بولتے ہیں۔ ناظرین، یہ ریحان کی قسم سے نبات ہے۔ اس کے تخم دعا بطور مستعمل ہے۔ یہ تخم بھی تخم ریحان کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن ان سے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان کا جو مقام پیدائش ہے نا وہ ہندوستان اور پاکستان میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر بدرجہ اول ہوتا ہے اور ناظرین یہ بہت زیادہ بیماریوں میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ اس کے مختصر جو ہم آپ کو فوائد بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نا مسرع و مقوی قلب، قابض خفیف، اور اس کا جو مفرع و مقوی قلب ہونے کی وجہ سے نا خفقان، توحش اور ضعف قلب کے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ قابض و لزج ہے لہذا اسہال دموی اور زہیر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو ناظرین نفع خاص ہے نا وہ خفقان اور ضعف قلب میں اس کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ جو مضر ہے معدہ کو مضر ہوتا ہے، اس کی مصلح یعنی اصلاح کی جو اس کا بدل ہوتا ہے وہ ہے تخم ریحان۔ ناظرین، اس کی جو مناسب خوراک ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی وہ ہے 5 ماشا سے 7 ماشا تک۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو تخم بلنگو ہے نا یہ پوٹاشیم اور اومیگا 3 سے بھرپور ہوتا ہے۔ آرتھرائٹس کے درد میں آرام دیتا ہے، نیند کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، مختلف قسم کے سرطان سے حفاظت کرتا ہے، خون میں شوگر کی سطح کو نارمل رکھتا ہے، آنتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، مدافعتی نظام کو مزید طاقت فراہم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اس میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم ہوتی ہے اور نارنجی کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے اس میں۔ ناظرین، اس کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں، اگر ہم اس کے فوائد کی بات کریں تو شاید ویڈیو کی جو طوالت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کا اور مزید مختصر کرتے ہوئے یہ گرمیوں میں تخم ملنگا کا استعمال انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال جسم کی گرمی کو مارتا اور ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ اس میں اینٹی ایکسیڈنٹ کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تخم ملنگا میں اومیگا 3 بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس میں دیگر کی نسبت 60% سے زائد اومیگا 3 پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تخم ملنگا کے پودے کا شمار ان پودوں میں کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ فیٹی ایسڈ کی مقدار رکھتے ہیں۔ یہ ہائی کولیسٹرول سے محفوظ رکھتا ہے اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ تخم ملنگا کا استعمال ہر طرح سے مفید ہوتا ہے اور ناظرین اس میں تانبا کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں تانبے کی ضرورت سے کسی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تخم ملنگا میں موجود تانبا بالوں کی بڑی تیزی سے نشو و نما کرتا ہے، ساتھ ساتھ میلانن کو بھی بڑھاتا ہے جو بالوں کے قدرتی رنگ کو لمبے عرصے تک تبدیل ہونے سے روکتا ہے، یعنی بالوں کو وقت سے پہلے سفید نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، اس میں زنک کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ بالوں کے خلیے بنانے کے لیے زنک کا ہماری خوراک کا حصہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے ایسے کھانوں کا استعمال رکھیں جن میں زنک کی وافر مقدار پائی جاتی ہو۔ زنک نہ صرف بالوں کے سیل تیار کرتا ہے بلکہ اس سے بالوں میں قدرتی چمک، دمک اور خوبصورتی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، تخم ملنگا فائبر، نیوٹرینٹ اور اینٹی ایکسیڈنٹ کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اسے اپنے روزمرہ کے کھانوں میں استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ جلد اور بالوں سے ہٹ کر بھی تخم ملنگا انسانی صحت کے یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تخم ملنگا میں موجود فیٹی ایسڈ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو متوازن رکھتے ہیں، لہذا ناظرین تخم ملنگا کو معمول کے ساتھ اپنے غذائی طور پر اس کو استعمال میں رکھیں، اور تب تک اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔